بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. آج بھی ما زال الکلام موصولا بالفرس، گھوڑے کی صفات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور آگے کچھ کافی اشعار میں گھوڑے کے بارے میں ذکر کرے گا، اپنے یا اس کی اوصاف بیان کرے گا، اس کی خوبیاں بیان کرے گا. تو آج کا جو درس ہے اس کے اندر بھی امرؤ القیس اپنے گھوڑے کی صفت بیان کر رہا ہے، اس کا وصف بیان کر رہا ہے، اور یہ جو شعر کہہ رہا ہے اس کا غرض کیا ہے، یعنی کہ وصف ہے. اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کی ایک ہی جو جاہلی دور کا جو معلقہ ہوتا ہے، جو قصیدہ ہوتا ہے، وہ اس کو کوئی ایک ہی غرض اس کا نہیں ہوتا ہے، وہ متعدد الاغراض ہوتا ہے. بہت سارے اس میں مقاصد ہوتے ہیں، کہیں وصف ہوتا ہے، کہیں غزل ہوتی ہے، کہیں فخر ہوتا ہے، تمام الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کی خاصیت ہے اس زمانے کے جو ہے قصیدے کی. تو یہاں پر یہ وصف بیان کر رہا ہے، مطلب کہ وصف یعنی کہ جو شعر کے جو اغراض ہوتے ہیں ان میں سے جو ہے یہ وصف ہے، اور اپنے گھوڑے کا وصف بیان کر رہا ہے. کہہ رہا ہے مسح اذا مسابحات علی الونا اثرنا الغبار بالقدید المرکل. اس کے بعد آگے والی لائن میں کہہ رہا ہے یذل الغلام الخف عن صحواته ويلوي باثواب العنيف المثقل. پہلے آتے ہیں اس کے معنی پر جو ہے ایک نظر ڈالتے ہیں. اس میں کہہ رہا ہے مسحن، اور مسحن جو ہوتا ہے صح یصح، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یکے بعد دیگرے اڑیلنا، یعنی کہ سب یصب اڑیلنا جو ہے، یعنی کہ بار بار کسی چیز کو اڑیلنا، چاہے پانی ہو یا کوئی بھی چیز ہو تو اس کو صح کہا جاتا ہے عربی میں. اور یہاں جو ہے یہ آواز کیسی آ رہی ہے، یہاں جو مسحن لکھا ہوا ہے یہ مبالغہ کا وزن ہے اسی صحہ سے. مسحن اصل میں کیا ہے، مسحن مفعل کے وزن پر، لیکن دو ہا آئی ہوئی ہیں اس لیے کیا ہے دونوں کو ادغام کر دیا گیا ہے تو مسحن ہو گیا ہے. اور مسحن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی بھی اس معنی میں بھی مبالغہ ہوگا. تو کیا اس کا معنی ہوگا کہ بہت زیادہ اڑیلنے والا، یعنی کہ جیسے بادل کے ساتھ اگر اس کا ذکر کریں گے تو کہیں گے کہ صح السحاب، یعنی کہ بادل نے کیا ہے بہت زیادہ پانی کے مطلب گرایا، یا کہ بہت زبردست بارش کی، یعنی کہ بالکل پانی کو بہت زیادہ اڑیلا ہے، مطلب جو ہے تو اس معنی میں. تو یہاں یہ گھوڑا کیا ہے، کس معنی میں یا اڑیلنے کے معنی میں لے رہا ہے؟ گھوڑا جو ہے یہاں پر مسحن، یعنی کہ وہ دوڑنے کو، یا جری جو ہے، یعنی کہ یصب الجریہ بعد الجریہ، یعنی کہ یکے بعد دیگرے وہ کس چیز کو اڑیل رہا ہے، دوڑنے کو. تو یہ ایک طرح سے مطلب کنایا ہے اس میں کہ بہت تیز رفتار ہے، یعنی کہ بہت زیادہ کیا ہے دوڑنے والا ہے یا تیز رو ہے. آواز کیسی آ رہی ہے اس میں جو ہے جی؟ تو مسح جو ہے میں نے بتایا کہ میں نے بہت زیادہ، اس کا لفظی معنی اگر ہوگا کہ بہت زیادہ اڑیلنے والا، اور صح اس کا فعل ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. اور لیکن یہاں جو گھوڑے کے ساتھ یہ گھوڑا کیا اڑیل رہا ہے، تو اس کا پھر سوال ہوتا ہے. تو گھوڑا کے اڑیلنے کا معنی یہ ہے کہ گھوڑا دوڑنے کو اڑیل رہا ہے، مطلب یہ یصب جرین بعد جرین، یعنی کہ وہ جیسے اس کے پاس پورا خزانہ ہے دوڑنے کا جو ہے، اور وہ دوڑنے کو جو ہے وہ اڑیل رہا ہے جیسے کوئی آدمی پانی وغیرہ اڑیلتا ہے. تو اس معنی میں جو ہے اس کو کہنا ہے. اور اس کا جو معنی جو نکل کے آئے گا وہ کیا ہوگا، مفہوم جو اس کا ہوگا کہ یعنی کہ وہ بہت زیادہ دوڑنے کو اڑیلنے والا ہے، یعنی کہ بہت تیز رفتار ہے، یہ بہت زیادہ کیا ہے دوڑنے والا ہے. تو اس کا جو مفہوم نکلے گا وہ ہے کیا ہے، حد سے زیادہ تیز رفتار ہے، بہت زیادہ کیا ہے دوڑنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اذا ما السابحات، سابحات جو ہے یہ جمع ہے، اس کا واحد آ جائے گا سابحن. اور اس کا موصوف اصل میں جو ہے جب کوئی چیز غیر عاقل ہوتی ہے تو اس کی جمع مؤنث سالم لائی جاتی ہے. جیسے کہ الفرس ہے تو یا خیل ہے تو خیل کی جو ہے مطلب جو ہے یہ فرس ہے، تو اس کی جب ہم صفت لائیں گے تو کہیں گے فرس سابحن. اور جب جمع لائیں گے تو سابحات، اگر فرس یہ جمع اس کے ملائیں گے
تو سابحات آئے گا، یعنی کہ غیر عاقل کی جب ہم جمع لاتے ہیں تو وہ جب ہم مؤنث سالم لاتے ہیں، جمع مذکر سالم نہیں لاتے. تو السابحات یہاں کیا ہے، مطلب الخیول السابحات یہاں ہو جائے گا، موصوف اس کا یہاں پر محذوف ہو جائے گا السابحات سے پہلے، اذا ما الخیول السابحات. اور السابحات یہ مطلب اس کا یہ سبح یسبحو سے ہے، جس کے معنی تیرنا ہوتا ہے، تیرنا، سبح یسبحو. اور یہاں بھی سابحات یعنی کہ تیرنے والے، تو تیرنے سے کنایا کیا ہے، تیرنے سے مراد لے رہا ہے کہ بہت تیز دوڑنے والے. جیسے کہ آدمی جب بہت تیز دوڑتا ہے نا تو گویا الخیول، الخیل، خیل کی جمع خیول، خیل میں نے گھوڑا، جی الخیول السابحات، اس طرح سے ہو جائے گا یہاں پر موصوف. اور دوڑنا کیا ہوتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی جگہ پہ گاڑی چلاؤ جو ہے بائک یا کوئی بھی چیز چلاؤ جو گڈھے والا ہو، ہے نا، جس پہ روڈ میں گڈھے پڑے ہوں، تو وہاں کتنی پریشانی ہوتی ہے نا چلانے میں. لیکن اگر کسی ہائی وے پہ چلاؤ، جیسے کہ ادھر جو ہے بیمار ڈمریا گنج یا اس روڈ پہ چلاؤ گے تو ایسے بھاگے گی بائک، لگ رہا ہے کہ وہ تیر رہی ہے، مطلب لگے گی نہیں کہ مطلب وہ روڈ پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے جو ہے جب بہت تیز گھوڑا دوڑتا ہے تو ایسا لگتا ہی نہیں کہ مطلب زمین میں، لگ رہا ہے کہ وہ تیر رہا ہے بالکل آسانی سے، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جس طرح سے مار رہا ہے، شکل بھی دیکھ کر کے لگتا ہے کہ تیر رہا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے مار رہا ہے جیسے ایک تیرنے والا آدمی کرتا ہے. اور جو ہے معنوی اعتبار سے تو لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے مطلب جو ہے دوڑتا ہے، لگ رہا ہے کہ تیر رہا ہے، مطلب کسی چیز پہ مطلب جو آسانی سے تیر رہا ہے، مطلب یہ زمین ومین پر نہیں چل رہا ہے. تو یہ مبالغہ ہے، تھوڑا سا کنایا ہے سابحات سے، یہاں معنی اس کا تیرنے کا نہیں، تیرنے کا معنی یہاں پر ہے تیز دوڑنا، یعنی کہ تیز دوڑنا. تو جو ہے سابحات معنی کہ تیز دوڑنے والے. تو اذا ما الخیول السابحات، تو الخیول السابحات معنی کہ ہے کہ تیز رفتار گھوڑے. الخیول السابحات، تیز رفتار یا تیزی سے دوڑنے والے گھوڑے. علی الونا، ونا جو ہے، یا ونا معنی کیا ہے، ضعف یا کمزوری، ضعف جو ہے یا تھکاوٹ، تھکان. ونا معنی تھکان ہوتا ہے، تھک جانا جو ہے. یہ اصل میں ونا یعنی باب ضربہ سے آتا ہے، قرآن میں بھی آیا ہوا ولا تنیا فی ذکری، ولا تنیا فی ذکری جو آیا ہوا ہے اسی معنی میں ہے. تو ونا یعنی معنی ہوتا ہے تھک جانا. تو یہ مصدر ہے علی الونا، یعنی کہ تھکنے کی وجہ سے. اثرنا، اثرا کے معنی ہوتا ہے اڑانا، جیسے غبار وغیرہ، دھور وغیرہ کو ہے اڑانا، بھڑکانا جو ہے، اڑانا جو ہے. الغبار، اور یہاں پر الغبار آیا ہوا ہے، غبار عربی کا لفظ ہے یہ. اور جیسے قرآن میں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اسے گھوڑے کے بارے میں گھوڑے قرآن میں وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، تو وہاں بھی یہی معنی ہے. اور اس کے بعد فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو اثرنا وہاں بھی قرآن میں آیا ہوا ہے. اور یہاں جو ہے الغبار آیا ہوا ہے، وہاں نقعن آیا ہوا ہے قرآن میں. لیکن اور جیسے میرے غبار ہے ایک عام لفظ ہے، یہ ہر طرح کے غبار کے اڑنے پر بولا جاتا ہے. لیکن اس کی جو اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو الگ الگ جگہوں کے لیے پھر زیادہ دقیق اگر ہم ہوں گے تو الگ الگ بولا جاتا ہے. النقع اس غبار کو بولتے ہیں جو گھوڑے کے مطلب جو قدم زمین پر پڑنے سے جو غبار اڑتے ہیں اس کو نقع بولتے ہیں. لیکن غبار بولیں گے. اور اسی طرح الگ الگ چیزوں کے لیے مطلب جس کی وجہ سے غبار اڑتا ہے، الگ الگ چیزوں کے الگ الگ نام ہے. یہ عربی کے ملبوسات ہے ایک طرح سے، لیکن غبار سب پہ بولا جاتا ہے، غبار کا اطلاق سب پہ ہوتا ہے. تو اثرنا الغبار بالکدید، کدید کہتے ہیں یعنی کہ سخت زمین کو، یعنی کہ الارض الصلبۃ، یعنی کہ سخت زمین جو ہوتی ہے اس کو کدید کہا جاتا ہے عربی میں. اور مرکل، مرکل جو ہے یہ رکلا ہے، اس کا فعل جو ثلاثی آتا ہے وہ رکلا آتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کو پیر سے مارنا ہے، یعنی کہ جس کو کک کہتے ہیں نا، کک مارنا. یا رکلا جو ہوتا ہے جیسے فٹ بال وغیرہ میں ایسے مارتے ہیں تو فٹ بال وغیرہ بولتے ہیں اس کو رکلتن بولتے ہیں، رکلا تو کک. تو کہ مطلب پیر سے مارنا کسی چیز کو جو ہے یہ اس کو عربی میں رکلا کہتے ہیں. اور جو اس کو جب باب تفعیل میں لے جائیں گے تو اس کا جو مبالغہ ہو جائے گا رکلا، یعنی کہ بہت زیادہ کیا ہے پیر سے کسی چیز کو مارنا. المرکل اس میں مفعول ہو جائے گا جس کو پیروں سے بہت زیادہ مارا گیا ہو. یہاں جو ہے کہ القدید المرکل یعنی کہ سخت زمین جس کو پیروں سے بہت زیادہ مارا گیا ہو. یہ کیا معنی ہے یہاں پر؟ معنی یہاں ہے کہ جس کو پیروں سے بہت زیادہ کیا ہے روندا گیا ہو، یعنی کہ جس پر بہت زیادہ چلا گیا ہو اور چلنے کی وجہ سے اس پر جو مطلب گرد و غبار یا جو بھی چیزیں ہیں وہ سب جم گئی ہوں، بیٹھ گئی ہوں، بالکل برابر ہو گیا ہو. تو یہ القدید المرکل کا معنی ہو گیا. تو اس لائن کو پہلے کرتے ہیں اس کے بعد اگلی لائن میں آئیں گے. تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ مسحن، اور یہاں پر بھی ہے جیسے پہلے میں نے بتایا تھا کمیتن اور کمیتن دونوں پڑھا جا سکتا ہے، تو یہاں بھی مسحن اور مسحن دونوں پڑھا جا سکتا ہے.
مسحن پڑھیں گے تو یہ پھر کیا ہے خبر ہو جائے گی ایک مبتدا کی جو یہاں پر محذوف ہوگا، اور اگر اس کو ہم مسحن پڑھیں گے تو پھر یہیں لے جانا پڑے گا جو ہے بفرس منجرد جو ہے وہاں سے جو ہے جو بھی صفات شروع ہوئی ہیں وہاں سے جوڑنا پڑے گا اس کو جو ہے، یعنی کہ اس سے پہلے والے پہ عطف کرنا پڑے گا۔ تو مسحن اذا مسابحات علی الونا، اگر ہم اس کو جو ہے اس سے پیچھے والے سے نہ جوڑیں، اگر آسانی کے طور پر اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ بھی مطلب صحیح ہے کہ اس کو ہم خبر بنا دیں، اے ہوا مسحن، یعنی کہ یہ جو گھوڑا ہے وہ کیا ہے تیز رفتار ہے، مسحن تیز رفتار ہے، یعنی کہ بہت تیزی سے دوڑتا ہے، اذا مسابحات علی الونا، جس وقت کی تیز رفتار گھوڑے یعنی کہ دوسرے تیز رفتار گھوڑے تھکاوٹ کی بنا پر اثرن الغبار، غبار کو اڑانے لگیں، بہت زیادہ مطلب رودی ہوئی سخت زمین پر۔ اس کا معنی اصل میں کیا ہوتا ہے، تھوڑا اس میں معنی پہ بتا دیں، پھر اس کے بعد پھر سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہے کہ مطلب ایک تو اگر کوئی زمین کیا ہے مطلب نرم زمین ہے، وہ مٹی والی ہے، دھول گرد والی ہے، تو اس پہ کوئی بھی گھوڑا دوڑے گا تو اس میں کیا ہے دھول اڑے گی۔ لیکن ایک دوسری زمین ہے جو تھوڑی مطلب سخت ہے اور مطلب کیا ہے اس پہ بہت زیادہ چلا گیا ہے، تو اس پر کیا ہے جو تیز رفتار گھوڑے ہیں وہ ایسے ہلکے سے جب دوڑتے ہیں نا تب وہ اس پہ ہلکا سے قدم پڑتا ہے، پھر اٹھا لیتے ہیں، پھر تو مطلب کیا ہے کہ جو بہت تیزی سے دوڑتا ہے تو اس کا قدم ہلکا پڑتا ہے جو ہے اس زمین پر، اور جب تھوڑا سا پڑتا ہے پھر اٹھاتا ہے، پھر تھوڑا پڑتا ہے پھر اٹھاتا ہے، تو مطلب وہ پورا اپنے باڈی کا پورا فورس کیا ہے لگاتا نہیں ہے۔ لیکن جو مطلب گھوڑا کیا ہے ایک دم تھک جائے گا تو وہ کیا ہے پوری باڈی کا مطلب اور آہستہ آہستہ دوڑے گا تو پوری باڈی کا اس کا جو بوجھ ہے وہ اس زمین پر پڑے گا، اور اس کے کھر سے پھر کیا ہے وہاں جو وہ سخت زمین ہے جو کیا ہے اس سے کیا ہے گرد و غبار اڑیں گے۔ تو اس سے کنایا یہ کہ تو مطلب جو ہے القدید المرکل کہنے کا مطلب اس کا یہی ہے کہ جب کیا ہے رودی ہوئی یا رودی ہوئی جو ہے سخت زمین میں تیز رفتار دوسرے تیز رفتار گھوڑے تھکاوٹ کی بنا پر غبار اڑانے لگیں تو اس وقت یہ گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ چلتا ہے۔ یعنی کہ سمجھ میں آیا مانا کہنا کیا چاہ رہا ہے اس میں؟ جی اگر یعنی کہ جو ایک جو زمین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک زمین تو کیا ہے نرم زمین ہے جس میں کہ مطلب دھول گرد بہت زیادہ ہے، تو اس پہ چاہے کوئی تیز رفتار گھوڑا دوڑے گا یا کوئی سست گھوڑا دوڑے گا، دونوں میں کیا ہے مٹی اڑے گی۔ لیکن ایک زمین کیا ہے تھوڑی مضبوط ہے، مطلب تھوڑی سخت ہے اور اس پہ کیا ہے بہت زیادہ چلا بھی گیا ہے، اس پر جو ہے جو تیز رفتار گھوڑا دوڑے گا تو وہاں کیا ہوگا وہ اس میں کیا ہے مٹی نہیں اڑے گی، کیونکہ تیز رفتار تو وہ قدم بہت ہلکا رکھتا ہے، ہلکا رکھے گا پھر اٹھائے گا، پھر اس طرح سے بہت تیزی سے گزر جائے گا۔ لیکن جو سست مطلب جو تھکے ہوئے اونٹ ہو کے جو نہیں دوڑ پائیں گے تو وہ اپنے پورے باڈی کا بوجھ کیا ہے اس زمین پر کیا ہے ڈالیں گے، اور اس طرح سے کیا ہے وہ زمین کیا ہے پھر اس کے پیر کی وجہ سے وہاں سے گرد و غبار مطلب کیا ہے اڑے گی۔ تو یہاں پر جو ہے اسی طرح اس کو جو ہے اسی انداز میں اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مطلب یہ دوسرے گھوڑے کیا ہے جب تھک جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہے یہ گھوڑا کیا ہے بہت تیزی سے دوڑتا ہے۔ تو یہ معنی اس کا ہے، سمجھ میں آیا ہے؟ جی تو پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہوا مسحن، یعنی کہ وہ گھوڑا یعنی کہ امر القیس اپنے گھوڑے کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ گھوڑا بہت تیز رفتار ہے یا بہت تیزی سے دوڑنے والا ہے، جس وقت کی دوسرے گھوڑے تھکان کی بنا پر روندی ہوئی سخت زمین پر غبار اڑانے لگیں، اور دوسرے گھوڑے روندی ہوئی سخت زمین پر غبار اڑانے لگیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل بہت سست رفتاری کے ساتھ چل رہی ہیں، مطلب کہ تھک گئی ہیں، کیونکہ ان کا غبار اڑانا جو ہے ایسی سرزمین پر یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کی رفتار کیا ہے بہت سست ہے، اور یہ اپنی پوری باڈی کا فورس یا وزن جو ہے اس زمین پر ڈال رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ غبار کیا ہے اڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی ابھی اس میں جو ہے اس میں اگر اس کے نحوی اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے ہوا مبتدا ہے، مسحن اس کی خبر ہے، اور یہ مسحن مبالغہ کا صیغہ ہے، اور مسحن مبالغہ ہے تو اس کے اندر فاعل بھی اس کا ہوگا جو کہ ہوا کی ضمیر ہے۔ اس کے بعد اذا ہے، اور اذا جو ہے پھر اس کا شاید میں نے پہلے بتایا ہے یا نہیں بتایا، اذا کے بعد ما زائدہ ہے، اور اس کے بعد السابحات ہے۔
اذا کے بعد اگر جو مرفوع کوئی اسم آتا ہے تو اس کا اعراب ہم کیسے کرتے ہیں؟ یہاں پر میں نے بتایا کبھی کہ شاید کہ اس میں اختلاف ہے بصریوں اور کوفیوں کا۔ بصری لوگ کہتے ہیں کہ اذا ہمیشہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوگا، اس لیے اذا کے بعد اگر اس میں مرفوع آتا ہے تو ہم وہاں پر فعل مقدر مانیں گے۔ کوفی لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، تم لوگ جو کیسے کہہ رہے ہو بصری لوگ، ٹھیک ہے کہ اس کو فعل مقدر مانو، لیکن ہمارے یہاں دو صورتیں اور بھی جائز ہیں، اور وہ صورت یہ ہے کہ السابحات کو ہم مبتدا مان لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم کیا ہے؟ خبر مانیں گے۔ اور کوفی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک تیسری چیز بھی جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ السابحات جو یہ ہے، یہ اس کے بعد والا جو فعل ہے، مطلب جو ہے جیسے کہ اثرنا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ فاعل مقدم ہے، جو کہ مطلب تھوڑی سی بہت ہی عجیب چیز لگتی ہے۔ کوفیوں کی جو تیسری رائے ہے وہ تھوڑی سی عجیب لگتی ہے کہ فاعل کو مقدم کر دیتے ہیں فعل پر، لیکن اکثر جو ہے بصریوں کے مذہب پہ چلا جاتا ہے۔ اکثر جو نحو کی کتابیں ہیں وہ بصری مذہبی پہ ہے، اسی کے مطابق مطلب اعراب یا ترکیبیں مطلب ملیں گی کہیں بھی اگر دیکھو گے تو۔ یہاں پر جو ہے اگر اس کا ہم کریں گے تو اذا ما، تو اذا کیا ہے؟ یہ ظرفیہ ہو جائے، اذا کیا ہے؟ ہو جائے گا یہ ظرف ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ ما جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ ما زائدہ ہے، تو اس کے بعد اگر بصری مذہب پر ہم چلیں گے تو یہاں پر کیا ہے؟ وہی جو اثرنا پیچھے آیا ہوا ہے اسی سے جڑا ہوا ایک فعل یہاں پر محذوف مانیں گے، اور وہ جو دوسرا والا اثرنا الغبار بالقدید المرکلی، اس کو جو ہے اسی محذوف فعل کا ہم مفسر مانیں گے۔ اور جو فعل محذوف ہے یہاں پر اذا کے بعد، اور السابحات اسی فعل محذوف کا فاعل ہوگا۔ پھر ما زائدہ ہے، اذا کے بعد ایک فعل محذوف ہے، یعنی کہ جو اثرنا ہی کی طرح سے، اور السابحات اسی فعل محذوف کا فاعل ہے، تو اس طرح سے فعل اور فاعل یہ جملہ ہو جائے گا مفسرہ، اور اس کے بعد اثرنا الغبار بالقدید المرکلی یہ جملہ مفسرہ ہو جائے گا، اور مفسرہ یہ کیا ہو جائیں گے؟ مل کر کے فی محل جر ہو جائیں گے اذا کا، اور کیونکہ یہ مضافلے بنیں گے، اذا مضاف اور ما بعد کا پورا مضافلے بنے گا، اور یہ مضاف اور مضافلے پھر یہ متعلق ہو جائیں گے مسحن سے۔ تو مسحن ہو گیا، اس کے اندر ہوا کی ضمیر اس کی فاعل ہے، اور اس کے بعد اذا اور اس کا پورا ما بعد کیا ہے؟ یہ پورا ظرف ہے جو کہ مسحن سے متعلق ہے۔ اب مسحن اور اس سے لے کر کے مرکل تک یہ پورا کیا ہے؟ خبر ہے، اور اس کا مبتدا کیا ہے؟ ہوا محذوف ہے یہاں پر۔ تو یہ والی چیز ہو گئی، یہ بصری مذہب کے مطابق میں نے جو ہے اس کو بتایا ہے۔ پڑھتے ہیں اگلے والی لائن کو۔ جی ہاں، یعنی کہ ایک فعل جو ہے، یعنی کہ ایک فعل جیسے اثرنا یہاں پر ہے، تو وہاں پر کیا ہے؟ اثرت، یعنی کہ اذا اثرت السابحات، اذا اثرت السابحات یعنی کہ الغبار، یعنی کہ اس طرح سے معنی ہو جائے گا۔ تو یہاں جو ہے اسرا ہی سے نکال کر کے ایک فعل وہاں پر کیا ہے؟ السابحاتوں سے پہلے رکھیں گے، اور وہی فعل کیا ہے؟ اسی فعل کا السابحاتوں کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا، اور اس طرح سے مطلب جو ہے فعل اور فاعل یہ جملہ مفسرہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد ایک جملہ ہوگا جملہ مفسرہ، یعنی کہ تفسیر کرنے والا، یعنی کہ ما بعد والا جو جملہ ہے وہ پہلے جملے کی تفسیر کر رہا ہے۔ اور اس طرح سے جو مفسرہ ہے اس کا اعراب نہیں ہوتا ہے محلاً، وہ اعراب کیا ہے؟ اسی پہلے والے ہی کا ہوگا، بس یہ کیا ہے؟ اس کی ایک طرح سے تفسیر ہے۔ یہ منٹ پھر سے جو ہے یہاں پر ہے اذا ما السابحات، اذا کیا ہے یہاں پر؟ شرط، اذا کیا ہے؟ یہ ظرف ہے، یعنی کہ شرط کا معنی اس میں نہیں ہے، یہ شرط سے خالی ہے یہاں پر۔ اذا مجرد یہاں پر ظرف کے لیے ہے۔ ما کیا ہے یہاں پر؟ یہ ما یہاں پر کیا ہے؟ زائدہ ہے، اور یہاں پر اس کے بعد اذا کے بعد ایک فعل کیا ہے؟ محذوف ہے، اور السابحات اسی فعل محذوف کا فاعل ہے، اور الالبنا جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا جو بعد میں اثرنا آیا ہوا ہے اس سے۔ تو اثرنا یہ کیا بنے گا؟ یہ اثرنا الغبار بالقدید المرکلی علی البنا، یہ پورا جملہ ایک ہے۔ اثرنا فعل ہے، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کے اندر جو ہنہ کی وہ لوٹ رہی ہے السابحاتوں کی طرف، تو یہ اس کا فاعل ہے۔ الغبار مفعول بہ ہے، بالقدید المرکل یہ جار مجرور متعلق ہے اس سے اثرنا سے، علی البنا یہ بھی کیا متعلق ہے اسی اثرنا سے۔ تو یہ اثرنا اس کے فاعل اور اس کا جو مفعول ہے اور جو جار مجرور جتنے ہیں یہ پورا کیا ہے؟ ایک جملہ ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے ایک جملہ ہے کہ جو ہم اس کو مانیں گے اثرا سے مانیں گے، تو اثرت السابحات الغبار، اثرت السابحات، اذا اثرت السابحات الغبار، اور اس طرح سے یہاں پر محذوف مانیں گے، جو بھی مناسب تقدیر ہوگی اس کو مانیں گے۔ تو گویا کہ کہنا کیا ہے کہ اثرنا الغبار بالقدید المرکلی علی البنا، یہ ایک جملہ ہے،
اور السابحاتو کیا ہے، اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے اور یہ فعل محذوف اور فاعل مل کر کے ایک دوسرا جملہ ہے. تو پہلا والا جملہ جو ہے یعنی کہ در حقیقت فعل ہی کیا ہے، وہی جو اصل میں جملہ ہوتا ہے. تو پہلا والا جو ہے جو محذوف ہے اسی کی کیا ہے یہ دوسرا والا جملہ کیا ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے. کیا پوچھ رہے تھے؟ جی اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ آگے والی لائن میں یوزلو رہنے دیں، ٹھیک ہے چلو اوکے، چلو پھر انشاءاللہ اگلے درس میں. اوکے، علیہ السلام.